بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 28واں پارہ الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا اور 27ویں پارے کا جو خلاصہ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ نہ ماننے والوں کے 100 بانے تھے، جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ بہانے لگاتے ہیں اندر سے۔ پھر منافق اور کافر کا نفسیاتی تجزیہ، اور پھر شکوک و شبہات کے مریض لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی جھلکیاں اس میں دکھائی گئی۔ یہ صورت الذاریات اور صورت الحدید میں سے جو اہم نکات تھے وہ یہ تھے، صحابہ ہر چیز کو اللہ کے خانے میں ڈالتے چلے گئے۔ اس مزاج نے ان کو جوابی ضد اور عصبیت سے بچایا، اور وہ اشتعال انگیزی کی مواقع پر بھی مشتعل نہیں ہوئے۔ جب ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھیں، ایک دوسرے کی سنی سنائی پر نہیں وہ لگتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو صرف اور صرف مضبوطی سے تھام کر حق کی راہ پر چلتے تھے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور ضد ہٹ دھرمی اور سے وہ کیا کرتے تھے، جوابی کہ اس نے یہ کیا ہے میں بھی یہ کروں گی، اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس طریقے کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے۔ یہ ان کی اہم خصوصیات تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ محفوظ رکھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ ساری عبادات کا خلاصہ معرفت الہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریزیاں کرنی ہے، اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور معرفت کے نتیجے میں زندگی، عبادت اور بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اس کی پیروی، اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں، بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ، یقین اللہ پہ، مانگنا اللہ سے، جھکنا اللہ کے لیے۔ یہ ہے عبادات جس میں اطاعت کس کی جائے، صرف اس ایک رب کی جائے، وحدہ جو ایک ہے، لا شریک لہ، کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس چیز کو یاد رکھا جائے، بلکہ ہٹ درمی سے فیصلے نہ کیے جائیں، ادھر ادھر کہنے والوں کے پیچھے مت لگا جائے۔ یہ نفسا نفسی اور دھجالی دور ہے، ہر ایک کو آگے بڑھنے کی پڑی ہے، اور فساد پھیلانے کی پڑی ہے، اور سنی سنائی پر عمل کرنے والوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ والا دور ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور اسی کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہم نے شروع کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے جانا ہے، اسی کی بندگی پر پابند ہو جانا ہے، کیونکہ وہی اصل خالق ہے، وہی اصل مالک ہے۔ تو جب اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اور والدین کی نیکیاں بچوں کے ساتھ بانٹی جائیں گی۔ اسلام میں ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا، لیکن نیکیوں میں دوسروں کو شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے
ایک نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ اس کے عمل میں شامل ہو جائے یا شامل کروا لے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے گناہ کا بھار کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن نیکیاں ایک دوسرے کو بتانے سے، ایک دوسرے کو ملانے سے، ایک دوسرے سے کروانے سے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے سے بڑھ سکتی ہیں۔ دنیا کی بصیرت قیامت کے دن پل صراط کا نور بن جائے گی۔ جب اندھیرا ہوگا، تلوار سے باریک، دھاگے سے باریک، دھار سے باریک وہ پل صراط تلوار سے تیز، جس کے اوپر سے چل کر انسان کو جنت کی راہ لینی پڑے گی، تو ہر طرف اندھیرا، نیچے بھڑکتی آگ، کھولتا پانی، اور اوپر اس پل صراط سے گزرنا کچھ نظر نہ آ رہا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی بہت بلندی کی جگہ پہ ہم جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ اوپر چھت پہ بھی جاتے ہیں، تو نیچے کو دیکھتے تو عجیب سا خوف طاری ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو نظر آتا بھی ہے وہ بھی نظروں کو اوجھل کر دیتا ہے، مطلب اتنا وہ بھاری سا ایک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ اس طریقے سے ہی ہوگا کہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور نیچے نظر پڑ رہی ہوگی، ادھر نظر پڑ رہی ہوگی، گر نہ جائیں، کیسے چلیں؟ تو وہاں پہ کون چل سکے گا؟ نیک عمل کرنے والا، ساتھ لے کے چلنے والا، اچھے مخلص عمل کرنے والا۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان والوں سے۔ یہ آیات کے اندر یہ صورتیں ہیں، ان کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور 28ویں پارے کا تھیم کیا تھا؟ گھر ٹوٹنے نہ پائے، قرآن کا گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ ہم کہتے ہیں گھر ٹوٹنے نہ پائے، میرا گھر خراب نہ ہو، میں نے اس کو بچانے کے لیے اتنی کاوشیں کرنی ہیں، اتنے کام کرنے ہیں، اتنے جتن کرنے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے، جس قرآن سے ہم نے ایک روٹین بنائی ہے اپنی زندگی کی، اس زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہم نے آخرت پر نگاہ ڈالی ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، فتح کب قریب ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کب ملتی ہے؟ جب بندہ اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور بندہ کب جھکتا ہے؟ جب اس کے پاس علم آتا ہے، اور علم کب آتا ہے؟ جب وہ کاوشیں کرتا ہے، طلب رکھتا ہے، پیاس ہوتی ہے، اور پانی کے لیے بھاگتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، پانی تلاش کرتا ہے۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے کہ قرآن کا گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ قرآن کا وہ جو ہم نے ایک اتنا پیارا سا تعلق بنایا نا اس دل میں، وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے حکم ہے کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ ایک الہ ہے۔ ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت چاہیے انصار اللہ بننے کے لیے، اور غلبہ اسلام میں حصہ ڈالنے کے لیے۔ تو ایمان کیسے آئے گا؟ کوششیں کرنی ہوگی، طالب بننا ہوگا، مانگنا ہوگا۔ جب ہم مانگتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، تیرا میرا رب ضرور عطا کرتا ہے۔
آگے دیکھتے ہیں سورۃ مجادلہ۔ مرکزی مضمون مسلمانوں کے گھریلو معاملات کی اصلاح۔ نزول 5 ہجری۔ سورۃ الاحزاب کے بعد حدود اللہ کی پاسداری، منافقین کا خفیہ پروپیگنڈا، نجوہ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حزب اللہ کی کامیابی اور حزب الشیطان کی ناکامی کی بشارتیں۔ حدود اللہ کی پاسداری، جو حکم ملے ہیں اس حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ آپ کو کہا جائے کہ فجر کی اتنی نماز ہے اور آپ اس فرض کے ساتھ کہیں نہیں میرے تو اتنے فرض ہیں، وہ لوگ اتنے پڑھتے تھے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کی حد کو کراس نہیں کرنا۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کی وجہ سے پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ تقریباً 1 سال بعد سورۃ نور نازل ہوئی، جس میں حضرت عائشہ پر بہتان لگا۔ کیسے کیسے منافقوں نے اتنے پیارے معزز اعلیٰ آخر الزمان نبی پر ان کے گھر والوں پر انگلیاں اٹھائیں۔ نبی کے دشمنوں کی ذلت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا انجام۔ 2 منسوخ آیت کون سی؟ 12 اور 30۔ پہلے حکم تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ نبی کے دشمن ذلت، ذلیل و غارت پہلے بھی تھے، آج بھی ہوں گے، حشر تک یہ ہوتا رہے گا۔ دنیا میں بھی ان کو سزائیں اور ذلت کا، پستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ الحدید اور مجادلہ کی آپس میں روابط کیا ہے؟ باہر کے دشمنوں سے جانی مالی جہاد کر کے عدل و انصاف کی ضرورت تھی۔ اندرونی دشمن منافق کو حزب الشیطان کہا گیا ہے۔ حزب الشیطان اللہ کا دوست نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ تو باہر کے دشمنوں سے جانی مالی انصاف یہ تھیم تھا، نچوڑ تھا۔ انسانوں کے کہے سے کچھ نہیں ہوتا، رشتے وہی ہیں جو اللہ نے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبانی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے رشتے کون سے بنائے ہیں؟ اللہ نے رشتے اخلاق کے بنائے ہیں، عزت کے بنائے ہیں، ایمان کے بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نام کل مسلم، تم سارے مسلمان ہو، آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ حزب الشیطان کی 4 صفات 70 اور 20 میں بتائی گئی ہیں اور حزب اللہ کی 7 صفات 22 میں بتائی گئی ہیں۔ آپ نے اس کی اسائنمنٹ بہت پیاری سی کر کے بنانی ہے، دونوں کی صفات کو وہاں پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تکمیل انقلاب کے لیے ایمانی، عائلی اور اخلاقی محاذ پر کامیابی لازم ہے۔ ایمان، عائلی، عقلی، اخلاقی جو مشن ہے نا، اٹھائے بندہ مومن تو کامیابی اس کے لیے یقینی بن جاتی ہے۔
تو کیا کرنا ہے پھر ہم نے بھی ایمان کو پختہ کرنا ہے، قائم رہنا ہے، اپنے اخلاق کو پختہ کرنا ہے۔ ایمان اور اخلاق دونوں کو جوڑ کر ہم نے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ہم نے چلنا ہے، کمر بستہ رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے اور سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ اور سورۃ المجادلہ چل رہی ہے تو اس میں زہار کا بیان ہے۔ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ زہار آپ کو پیچھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ جھوٹ وہ جو صبح کو کچھ شام کو کچھ اور جو ہو نہیں سکتا ہے نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو ایک عورت نے پکارا تو رب نے اس پکارنے والے کی پکار سن لی، تو ہماری پکاریں کیوں نہیں سنے گا؟ ترجمے کو امانت کے طور پہ بغور پڑھنا ہے۔ جب ہم ترجمے کو اچھے طریقے سے بغور پڑھ لیتے ہیں تو پوری جو کہانی ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمارے سامنے پھر اس میں سے ہدایت کے پوائنٹ ہم سب کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فوکس بھی کرنا ہے، توجہ بھی دینی ہے۔ سورۃ المجادلہ کا پہلا رکوع 1 سے 6 تک، قد سمیع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ زہار کا کفارہ اس میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے اس کو فنگر ٹپس پہ یاد کر لینا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایات کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں ہوتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لے تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں ہو۔ یہ عورت تھی جو اللہ سے شکایات کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی یہ عورت، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، آیات نازل کر دی۔ ہاں، جو شخص اس میں سے نہ پائے تو 2 مہینوں کے وہ پھر لگاتار روزے رکھے گا۔ اس کا کفارہ ہے، آپ نے فنگر ٹپس پہ بھی یاد کرنا اور لکھ بھی لینا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا اور لگاتار کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے اس سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ اور بے شک ہم واضح آیات چھوڑ چکے ہیں، کفار کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ تب لوگ کیا کرتے تھے؟ عورت سے جھگڑا ہوتا تھا تو اس کو ماں کہہ دیتے تھے، لیکن اس آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں تو نہیں ہے، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، مائیں تو تمہاری وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ جو رشتہ ہے وہی ہے، کہنے سے الفاظوں سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ ایک لفظ بولنے کی سزا حقوق کی نسوہ، ایک عورت کا دل توڑنے کی سزا 60 روزے اللہ نے بتا دیا۔ ایک عورت کا دل توڑنا کہ وہ بیوی ہے، اس کو ماں بنا دیا تو اس تڑپ کے
اس کی اب جب وہ تڑپی تو اس کی صدا آسمانوں پر گئی، 7ویں آسمان پر گئی، اس رب کے ہاں گئی، تو اس رب نے جواب دیا، ہر سوال کا جواب دیا۔ تو حقوق کیا حقوق ہیں؟ ایک عورت کا دل توڑا، دل توڑنے کی کیا سزا ہے؟ پھر آپ نے یہ زہار کا جو کفارہ ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے، سائمن کی شیپ میں لکھیں، اپنی اصول ڈائری میں لکھیں، فنگر ٹپس پہ لکھیں، آپ لکھیں اور دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی عزتیں دی ہیں، رشتوں کی کتنی اہمیت بتائی ہے کہ کون سا رشتہ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اس میں محبت کیسی، کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ میاں بیوی غصے کے وقت ایک دوسرے کو فوری جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں، احسن طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ کچھ کفارے ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں، ان کو زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھنا چاہیے۔ اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو حق کی مخالفت بھی نہ کریں تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ اب یہاں سے کیا بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو فوری طور پر ایک نہیں کچھ کا فوراً سے جواب دینے سے بچ جائیں، پھر کفارہ اپنے اوپر زحمت سمجھ کے مت ادا کرے بلکہ رحمت سمجھے اس کو، کیونکہ جب ہمیں کوئی سزا ملتی ہے نا تو پھر ہم اگلی بار اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو کیے بغیر ہماری بچت نہیں ہوگی، تو کفارہ لازمی ہے۔ اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو حق کی مخالفت بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے نا تو پھر کیا کرنا ہے، کیا بتایا گیا کرنے کے کام، کہ اگر تم کر نہیں سکتے پھر انگلیاں بھی تو مت اٹھاؤ نا، ٹھیک ہے۔ تو احسن یہ طریقے ہیں اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اور اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے۔ سورۃ المجادلہ کا نیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں، 7 سے 30 آئے تک۔ علانیہ ہو یا سرگوشی ہو، بات بھلی ہو، جو دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں اللہ ان کو آسانیاں دیتی ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہ کیا بتایا گیا؟ اونچی بولو یا آہستہ بولو، بات اچھی بولنی ہے۔ پھر 12 آیات میں نفاق کا علاج بتایا گیا۔ پھر اللہ کی وارننگ ایک وقت تک آتی ہے، ایک حد تک اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سانس چلتے چلتے تک وارننگ ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، نہیں بچو گے پتہ کٹ گیا، ختم، قصہ کہانی تمام۔ جو اللہ سرگوشیاں جانتا ہے تو علانیہ گنہگار کہاں جائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ اندر کی کیفیت کو آپ کا جانتا ہے تو جو تم کھلے عام کرتے ہو وہ کدھر جائیں گے تمہارے؟ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے کہ تم یہ گناہ کرتے ہو، اس کے بعد یہ کفارہ کر لو، توبہ کر لو۔ یہ توبہ کا اصل میں ذریعہ ہے۔ اللہ کو آپ کی بھوک، میری بھوک پیاس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو تقوی کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے کہ تم توبہ کرو۔ اور جب دل میں جگہ ہو تو جگہ بھی بانی جاتی ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا اتنا چھوٹا سا گھر ہے، میں اتنے لوگوں کو کیسے ایڈجسٹ کروں گی۔ نہیں، آپ کے دل میں جگہ ہے نا تو محبت سے جگہ بن جائے گی۔ تو سب سے پہلے کیا سب سے خوبصورت اس میں پوائنٹ ہے، ہمیں دلوں کو کشادہ کرنا ہے۔
جگہ میں کشادگی کے ساتھ آنے والوں کو پہلے سے موجود لوگوں کے رویوں کو مد نظر دیکھنا ہوگا۔ دینی محفلوں میں نئے آنے والوں کا اتنی خوش دلی سے استقبال کریں کہ آ کر وہاں سے جانے کو ان کا دل نہ کرے۔ آپ کوششیں ہی نہیں کرتے، نئے آنے والوں کو آپ نے کیا جگہ دینی، آپ تو ان کا ویلکم ہی نہیں کرتے، ان کو اچھے طریقے سے بتاتے ہی نہیں ہیں، گائیڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیسے پڑھنا ہے قرآن۔ آپ ان کو وقت ہی نہیں دیتے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بھی وقت نہیں دیا ہوتا نا، آپ دوسروں کو کیسے وقت دیں۔ مومن کے جذبات اسلام سے منسلک، جبکہ منافق کے دنیا سے منسلک۔ تو مومن کا تو رویہ ہی سارا دین والا ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے بولتے کرتے ہر چیز وقتی نہیں۔ مومن اسلام کے لیے با وفا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر سنجیدہ لوگوں کو چھانٹنا چاہتا تھا کہ صرف مخلص لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے وقت ضائع نہ کریں۔ یہی حکم آج دینی رہنماؤں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا جو دین کا کام کرتے ہیں ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ محفل میں کسی اچھی بات کی ترغیب یا دہانی کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، اچھی بات آہستہ سے کی جا سکتی ہے۔ گناہوں کے باوجود فوری پکڑ نہ ہونے کو اللہ کی طرف سے غنیمت جان کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ محفلوں میں ہر نئے آنے والوں کو خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے۔ تو آپ سب کے بھی یہی کرنے کے کام ہے، آپ نے سب کو دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی چھٹیاں بھی ہیں، آپ سب کو دعوت دیجئے، آن لائن والے بھی دیجئے، یہاں والے بھی دیجئے، جا کے ملاقات کریں اپنے دوستوں سے، اہل محلہ سے، کزن سے، ان سے بات کریں، ان کو کال کریں، ان کو کہیے کہ آئیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور اتنی خوش دلی سے ان کا ویلکم کیا جائے۔ اب نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ شیطان سے بڑھ کر ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ حزب الشیطان، ایک تو شیطان ہے جو ہمیں قدم قدم پر بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ ایک ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ دوستی اور دشمنی کس سے کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس سے کرنی ہے، اس سے دشمنی کرنی ہے پہلے، جو برائیاں اس کے اندر، اس کو اچھائیوں میں بدلنا ہے اور پھر دوستی کرنی ہے۔ اور کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے الفاظ ہماری نیکیوں کو آگے کر دیں گے۔ قسمیں کھا کر خود کو سچا ثابت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہے۔ اپنی دوستی کا معیار حق کو بنانا ہے، ذاتی مفاد کو نہیں۔ نیکیوں پر جمنے کے لیے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں نا، وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ قسمیں کھانا چھوڑ دے، بلکہ اپنے کردار کو مضبوط کرے، اب وفادار بن جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ حسب اللہ کا ذکر، حسب اللہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے ذکر سے۔ منافقوں کی باتیں، منافقوں کی عملی مثالیں اس میں دی گئی ہیں۔